کھاتے پیتے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حالانکہ سلام پیش کر رہے ہیں ہم، بس جا رہے ہیں ایسے کچھ۔ چار دن کے بعد اعلان ہوا کہ 3 ربیع الاول کو 2 ربیع الاول کو معاہدہ شریف کھولا جائے گا۔ میں سفر کے آخر میں گیا تھا، تو ایپ کے ذریعے اجازت ملتی تھی، تو ہمیں 3 ربیع الاول کی اجازت مل گئی۔ حاضری گئے، 1 منٹ یا 2 منٹ صرف وہ دیتے تھے، 2 منٹ کی صرف میری حاضری، صرف 2 منٹ، میں نے گھڑی دیکھ کر میں سلام پیش کیا یا دوسروں کا ہم نے پیش کیا تو میں کر دیا، تو ایسے لگے جیسے برف کی سل رکھ دی ہو کسی نے ایسے، اور ایسی بے چینی یعنی ختم ہوئی کہ وہ سوچنے سے بھی نہ آئے۔ اس دن پھر میں نے اس کے بعد سے پھر میں ہر حاجی سے یہ کہا، زائر سے، کہ جو معاہدے پر حاضری دیتے ہیں بس اوقات ہمیں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے اور چلتے چلتے دیتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ چونکہ جاتے میں مل جاتی ہے اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو دیکھو کہ آپ کس کے سامنے پہنچے ہو۔ رسول اللہ کو تو ایک نگاہ سے صحابی بن جاتا تو ایک نگاہ شفقت پر ہمارا تو کام ہو گیا۔ اب لمبی چوڑی معلومات کا ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے جب کہا وعلیکم السلام، ہمارے سلام حدیث میں آتا ہے سمیت ہو، جب میری قبر پر کوئی سلام پڑھتے میں خود سنتا ہوں، جب آپ وعلیکم السلام کہیں گے اور آپ کے زبان مبارک سے ہمیں سلامتی کی دعا مل گئی تو ہماری سارا کچھ آ گیا، سارا کچھ آ گیا۔ میں کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو جب ملاقات کا تحت ایسے وہ گزرتے ہوئے پروٹوکول دے دیتے تھے، اور بعد میں بادشاہ کی طرف سے ہوتا تھا بھی ہر ایک کو اتنی جاگیر، اتنے گھوڑے، اتنے پیسے، وہ بعد میں وزیر خزانہ لسٹ لے کر ناموں کے اوپر پھیرا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کیا یہاں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس پر سب نے جو پہلی بھی حاضر کہا کہ اللہ معاف کہ یہ ناقدری کی بات ہے، دیکھ کر یار کھڑے نہیں ہونے دیا، یار سلام بھی پیش نہیں کرنے دیا، یار استغفر اللہ۔ میں کہ اس سے توبہ کرو کہ آپ یہ تو دیکھو کہ کس کے سامنے گئے ہو، ان وہاں ایک لمحہ بھی کافی ہے، ان کی نگاہ شب کو پڑھتے ایک لمحہ کافی ہے بس۔ اب اور بات ہے آپ کو وقت مل جائے وہ ہو جائے۔ میں نے کہا کتابوں میں جو لکھے ہیں وہ لمبی چوڑی دعائیں یا لمبے چوڑی جو آداب لکھے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تو صرف سلام ہی ہے کہ وہ سلام پیش کر دیتے تھے، دو درخواستیں کر دیتے تھے، آپ ہماری شفاعت فرما دیں اور ہمیں گناہ معاف کرا دیں، یہ دو جو منقول ہے۔ تو میں کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو اس پر الحمدللہ اس دفعہ وہ علماء اکرام بھی تھے اور وہ کہتے ہیں اب بالکل ادھر نظر ہی نہیں گئی، کہ آج بات سن میں آ گئی آپ ہمیں ذرا دیر کی جو حاضری ہے، آپ سمجھے آپ نے ساری دولت سمیٹ لی، آپ کی سامنے اتنی دیر کی حاضری بہت بڑی ہے۔ اس دفعہ اس کا بڑا غلبہ رہا، میں نے لوگوں کو، بلکہ کئی حاضری دے کے آ چکے تھے تو کہنے لگے کہ ہم دوبارہ نہیں جا سکتے، جب ہم سے تو بڑی غلطی اللہ معاف کو، باہر نکلتے ہی کھڑے نہیں دیا یار سلام بھی سے پھر استغفر اللہ۔ میں یہ نہ قدری نہ شکری کی بات ہے، آپ کے سامنے میں سلام کا موقع اور آپ کی زبان مبارک سے ہم نے جواب لے لیا، کافی ہو گیا، کام ہو گیا، سلام قبول ہو گیا تو کافی ہو گیا ہمارا کام۔ اس کا بڑا میں نے کہا یہ چونکہ مجھے تجربہ ہوا ہے، میں 4 دن یہاں تڑپتا رہا ہوں اسی مدینہ شریف میں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، مسجد نبی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پہ سب کچھ اندر سے ہو رہا ہے، لیکن معاہدے پر جانا نہیں ہوا تو مجھے پتہ ہے، چونکہ ہمیں جاتی میسر آ جاتی ہے اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جس نے روزہ نہ رکھا اس کو کیا پتہ بھوک پیاس کیا چیز ہے، روزے دار کو پتہ ہوگا نا شام کو کیا مزہ آتا ہے پینے اور کھانے کا، لیکن روزے نہ رکھو اس کو کیا پتہ ہے۔ تو ہم چونکہ جاتی ہمیں معاہدے پر حاضری مل جاتی اس لیے ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے جن کو یہاں تڑپایا گیا۔ جب دوبارہ میں گیا بھی کس میں عجیب اللہ کا نظام ہے، وہ 5 دن کا قرنطینہ، تو اس وقت تو یہ تھا کہ معاہدے پر نہیں آنا، 4 دن روکے رکھا پھر معاہدہ آ گیا۔ اب گئے تو قرنطینہ ایسے ہوٹل میں تھا کہ مینار بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں کہا واہ بھائی واہ، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، ابھی مینار بھی نظر نہیں آتا بس۔ الحمدللہ ان جگہوں کی تھوڑی دیر کی بھی کہیں، لیکن شریعت دیکھو عرفات کے میدان میں ظہر سے لے کر اور فجر تک اگر کوئی آدمی حالت احرام میں
ایسے گزر بھی جاتا ہے تو حاجی ہو گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، وہ فضیلت اس کو مل گئی۔ باقی واجبات ہیں، واجب اور چیز ہے، فرض اور چیز۔ اگر آپ نے فرض ادا کر لیا تو واجب تو سجدہ سب سے بھی نماز ہو جاتی ہے، کبھی توڑنی پڑی ہے میں نماز نہیں، سجدہ سب کر لیتے، تو آپ دم دے دیں گے تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن اتنی دیر۔ لہٰذا اس دفعہ ایک حاجی تھے تو ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں تھے، تو پھر ان کے وہ آیا ان کا بیٹا کوئی، تاکہ ایمبولینس لائے تھے یہاں، پھر ایمبولینس لا کر تھوڑی دیر کے لیے تو پھر ابا کو واپس لے گئے، اور ڈپریشن لگی ہوئی تھی، سانس کو وہ لگا ہوا تھا، تو حج ہو گیا۔ میں نے کہا حج ہو گیا، تو وہ احرام میں ہی وہ زخمی ہوا تھا، اور احرام میں وہ تھوڑی دیر کے لیے لائے، اور یعنی آپ دیکھیں کہ لمحہ بھر کے لیے وہاں آنا یوم الولد پوری فضیلت ملتی ہے۔ وہ ایک آپ ایک دم دے دیں گے تو وہ جو قیام واجب ہوتا ہے اس کا عوض ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کو جس طرح سجدہ سہو ہو جائے تو نماز کی قضا تھوڑی کرنی پڑتی ہے، وہ مقبول ہے آپ کی نماز، اس لیے تو سجدہ سہو ہے، یہ دم اس لیے کہ قبول ہے۔ آپ بتاؤ اس لمحات کی حاضری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک لمحے کی حاضری گزرنا سر مرور ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو دیکھا ایسے حاجی بیمار ہو جائیں یا زخمی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ان کو ایمبولینس میں گھما دیتے، بس مجھے آئے گا حاجی صاحب، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک دم دے دے گا، پھر ذبح کر دے گا۔ تو الحمدللہ اس دفعہ اس پر بہت زور دیا، یہ جو ہم نقدری کرتے ہیں نا وہاں جا کر، ہم نے ایک وہ خاص ایک کرائٹیریا مقرر کیا دماغ میں بھی، اتنا ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ان جگہوں کی عظمت اور ان کی حاضری معمولی نہ سمجھیں۔ پھر میں نے کہا کہ 2 سال کے وقفے کے بعد اللہ نے ہمیں امامت کا درجہ دے دیا، آئندہ آنے والوں کے لیے ہم امام ہو گئے۔ پہلے حاجی ہم چلے گئے، بعد میں جتنے بھی ہوں گے تو ہمارے کھاتے میں بھی ان کا حصہ پڑے گا، الفضل للمتقدم۔ بہت شکر ہے۔ چائے ان کو چائے دیکھو گے؟